مشرق وسطیٰ کے امن عمل میں اقوام متحدہ کے خصوصی کوآرڈینیٹر ونسلین نے موسم سرما کی آمد پر غزہ میں موجودہ انسان دوستانہ صورتحال پر سخت خبردار کیا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے امن عمل میں اقوام متحدہ کے خصوصی کوآرڈینیٹر نے سلامتی کونسل کو بتایا کہ جیسا کہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا تھا، حزب اللہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان گزشتہ ایک سال سے جاری جھڑپیں اب ہمہ جہتی جنگ میں تبدیل ہو گئی ہے، جبکہ حد سے زیادہ خوف و دہشت کا ماحول بنا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موسم سرما کی آمد پر غزہ میں موجودہ انسان دوستانہ صورتحال خطرناک بنی ہوئی ہے اور وہاں کے لوگوں کو انسانی حقوق اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزیوں کا سامنا ہے۔ انہوں نے موجودہ صورتحال کے پیش نظر فوری طور پر جنگ بندی، قیدیوں کی رہائی، سفارتی کوششیں تیز کیے جانے اور لبنان سے متعلق اقوام متحدہ کی قرارداد 1701 پر مکمل طور پر عمل درآمد کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ پیر کی رات تل ابیب میں اہم فوجی علاقوں پر ڈرون طیاروں سے حملے کیے گئے ہیں۔ حزب اللہ لبنان نے اعلان کیا ہے کہ ان حملوں میں ڈرون طیاروں کا استعمال کیا گیا ہے۔ دوسری جانب حزب اللہ لبنان نے ایک ویڈیو فلم نشر کر کے استیلا، ماریس اور صہیونی بحریہ کے خصوصی ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنائے جانے کی تصاویر جاری کی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق یہ حملے فجر 3 میزائلوں ڈرون طیاروں سے کیے گئے۔ ان حملوں کے نتیجے میں کئی صہیونی زخمی ہو گئے، جبکہ تل ابیب کے ایک بڑے علاقے کی بجلی منقطع ہو گئی۔ صہیونی پولیس نے بھی اعتراف کیا ہے کہ لبنان سے تل ابیب پر فائر کر کے میزائل کو فضا میں تباہ کیے جانے کی کوشش ناکام رہی ہے اور میزائل اپنے ہدف کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہا ہے۔ صہیونی ذرائع نے اسی طرح اعلان کیا ہے کہ تل ابیب کے ایک بڑے علاقے میں کئی دھماکے ہونے کی آوازیں سنی گئی ہیں، جبکہ بعض ذرائع نے تل ابیب کا بن گورین ایئرپورٹ بند کر دیے جانے کی خبر دی ہے۔ بعض ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ تل ابیب پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ ہوا ہے۔ صہیونی ذرائع نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ تل ابیب کے مشرق میں ایک بڑا تجارتی مرکز براہ راست حملے کا نشانہ بنا ہے۔ صہیونی فوج نے بھی تصدیق کی ہے کہ جن میزائلوں سے تل ابیب کو نشانہ بنایا گیا ہے وہ لبنان سے فائر ہوئے۔ صہیونی ٹی وی چینل 13 نے بھی اعلان کیا ہے کہ تل ابیب پر میزائلی حملوں کے نتیجے میں بنی براق کے علاقے میں وسیع پیمانے پر آگ لگ گئی، جبکہ حیفا کی فضا میں ایک ڈرون طیارہ داخل ہونے کے بعد شہر میں خطرے کا سائرن بجنے لگا۔ گروپ G20 کے نام سے مشہور دنیا کے 20 بڑے اقتصادی ممالک کے سربراہوں نے منگل کی صبح ایک مشترکہ بیان میں غزہ کی پٹی اور لبنان میں جامع جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ گروپ G20 کے سربراہوں نے برازیل کی میزبانی میں ریو ڈی جنیرو میں منعقدہ اس اجلاس میں اپنے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ ہم غزہ کی پٹی میں تباہ کن انسانی صورتحال اور لبنان میں تنازعات میں اضافے پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم انسانی امداد کی ترسیل میں اضافے اور عام شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کی فوری ضرورت پر زور دیتے ہیں اور انسانی امداد کی راہ میں حائل تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ گروپ G20 کے سربراہوں نے مزید کہا کہ ہم غزہ میں جامع جنگ بندی کی حمایت میں، جو کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2735 کے مطابق ہے اور جو لبنان میں جنگ بندی کی جو بلو لائن کے دونوں طرف کے شہریوں کو محفوظ طریقے سے اپنے گھروں کو واپس آنے کے قابل بنائے گی، متحد ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے پیر کی شب G20 اجلاس میں کہا کہ فلسطین اور لبنان پر اسرائیل کے حملے خطے کو ایک وسیع جنگ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ کہ جنہوں نے ولی عہد محمد بن سلمان کی نمائندگی میں اس اجلاس میں شرکت کی ہے، کہا کہ جنگ کو روکنا اور جنگ بندی قائم کرنا، انسانی امداد کے بلا روک ٹوک ترسیل، اسرائیلی قیدیوں کی رہائی نیز دو ریاستی حل کی بنیاد پر 1967 کی سرحدوں کے دائرے میں مستقل امن کے لیے سنجیدہ عزم ضروری ہے۔ بن فرحان نے کہا کہ دنیا کو کشیدگی اور فوجی تنازعات اور انسانی بحران کا سامنا ہے اور یہ وہ مسئلہ ہے جو کہ 2030 تک پائیدار ترقی سمیت ترقیاتی اہداف کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ آخر میں سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے کہا کہ موت اور تباہی کے کھنڈرات پر ترقی اور خوشحالی کی تعمیر
نہیں ہو سکتی۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا کے ضلع بنو کے علاقے جانی خیل میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قبائلی ملک سمیت 4 افراد کو قتل کر دیا، جبکہ 7 پولیس اہلکاروں کو اغوا کر لیا گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق واقعہ سین تنگا ویکی میں رونما ہوا، جس میں نامعلوم مسلح افراد نے چلتی گاڑی پر فائرنگ کی۔ فائرنگ سے ملک شادی خیل سمیت 4 افراد ہلاک اور خاتون اور بچوں سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے۔ اس سے قبل بنو میں گزشتہ رات پولیس چوکی سے 7 اہلکاروں کے اغوا کا واقعہ پیش آیا تھا۔ ڈی پی او کے مطابق مغوی اہلکاروں کی بازیابی کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ واقعے کے بعد علاقے کو گھیرے میں لے کر مغویوں کی رہائی کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا تھا۔ ڈی پی او ضیاء الدین کے مطابق علاقائی مشیران کے ذریعے پولیس اہلکاروں کی بازیابی کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد پولیس کے افسران نے بتایا ہے کہ احتجاج کو ناکام بنانے کے لیے 22,000 سیکورٹی اہلکار اور 1,200 کنٹینرز طلب کر لیے گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کی پولیس نے 24 نومبر کو پی ٹی آئی کے احتجاج سے نمٹنے کے لیے حکومت سے ہزاروں آنسو گیس اور ربڑ کی گولیوں سمیت بڑے پیمانے پر انسداد فسادات کا سامان طلب کیا ہے، کیونکہ دارالحکومت کی انتظامیہ نے دفعہ 144 کے تحت 10 روز سیاسی یا مذہبی سرگرمیوں پر عائد پابندی کو مزید 2 ماہ کے لیے بڑھا دیا ہے۔ دارالحکومت اسلام آباد پولیس کے افسران نے بتایا ہے کہ احتجاج کو ناکام بنانے کے لیے 22,000 سیکورٹی اہلکار اور 1,200 کنٹینرز طلب کیے گئے ہیں۔ پولیس نے 2500 بندوقوں کے ساتھ 40,000 آنسو گیس کے طویل اور مختصر فاصلے کے گولوں، 50,000 ربڑ کی گولیوں کا مطالبہ کیا ہے۔ انسداد فسادات یونٹ کو مزید افرادی قوت کے ساتھ مضبوط کرنے کے لیے 5,000 اینٹی رائٹ کٹس بھی مانگی گئی ہے۔ پنجاب اور سندھ پولیس کے ساتھ فرنٹیئر کانسٹیبلری اور رینجر سے 22,000 اہلکاروں کی افرادی قوت مانگی گئی ہے۔ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی میں آلودگی کو ختم کرنے کے لیے مصنوعی بارش کروانے اور گاڑیوں پر پابندیاں لگانے کی کوشش جاری ہے۔ دہلی کے وزیر ماحولیات گوپال رائے نے کہا کہ پچھلے 3 دنوں سے شمالی ہندوستان میں خواہ وہ دہلی، پنجاب، ہریانہ، یو پی ہو، ہر جگہ اسموگ پھیلی ہوئی ہے، جس سے بچوں اور بوڑھوں کی صحت بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ اس لیے دہلی میں آلودگی کو کم کرنے کے لیے گاڑیوں پر پابندیاں لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گوپال رائے نے کہا کہ ہم نے ماہرین سے بھی بات کی ہے کہ اسموگ کی چادر کو کیسے توڑا جا سکتا ہے۔ میرے خیال میں اسموگ کی اس چادر کو توڑنے کے لیے مصنوعی بارش کروانے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے لیے مرکزی وزیر ماحولیات کو فوری طور پر میٹنگ بلانی چاہیے۔ واضح رہے کہ نئی دہلی میں ہوائی آلودگی سنگین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ ہندوستان میں مرکزی حکومت نے پارلیمنٹ کے سرمائی سیشن سے پہلے 24 نومبر کو کل جماعتی میٹنگ طلب کر لی ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر نے میٹنگ کی خبر اپنے سماجی رابطے کے ایکس پیج پر ایک پوسٹ میں دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کل جماعتی میٹنگ پارلیمنٹ کے اجلاس سے پہلے روایتی طور پر بلائی گئی ہے۔ ہندوستان کے مرکزی وزیر برائے پارلیمانی امور نے بتایا کہ پارلیمنٹ کا موسم سرما کا سیشن 25 نومبر سے شروع ہو رہا ہے، جو 20 دسمبر تک جاری رہے گا۔ انہوں نے بتایا کہ سرمائی سیشن شروع ہونے سے پہلے کل جماعتی میٹنگ کا مقصد حزب اختلاف کو اجلاس کے ایجنڈے سے اطلاع دینا اور بحث کے موضوعات پر تبادلہ خیال کرنا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پارلیمنٹ کے سرمائی سیشن کے دوران آئین ہند کی 75ویں سالگرہ کی مناسبت سے ایک پروگرام پارلیمنٹ کی پرانی عمارت میں منعقد ہوگا۔ اور سامعین، ایران کی مسلح افواج کا ایک اعلیٰ سطحی وفد پاکستان میں ہتھیاروں کی نمائش اور دفاعی اور سیکورٹی کانفرنس میں شرکت اور پاکستان کے اعلیٰ فوجی حکام کے ساتھ تبادلہ خیال کے لیے کراچی پہنچا ہے۔ بریگیڈیئر جنرل مجتبی رمضان زادے کی زیر قیادت ایران کے اس فوجی وفد کے کراچی ایئرپورٹ پہنچنے پر پاکستان کے فوجی حکام اور پاکستان میں ایران کے فوجی اتاشی محمد محسن شہابی کی جانب سے خیر مقدم کیا گیا۔
ایران کے فوجی وفد کے اراکین پاکستان میں آئیڈیاز 2024 نامی ہتھیاروں کی بین الاقوامی نمائش میں شرکت کریں گے۔ ایران کی جانب سے پاکستان میں اس نمائش میں مختلف دفاعی، فضائی اور الیکٹرانک جنگ میں بروئے کار لائے جانے والے اپنے مقامی ہتھیاروں کی نمائش کے لیے پہلی بار شرکت کی جا رہی ہے۔ پاکستان میں یہ اہم نمائش پاکستان کے وزیر اعظم کی موجودگی میں کل سے شروع ہو رہی ہے، جس میں دنیا کے 55 ممالک شرکت کر رہے ہیں۔